بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یزعمون کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم بے شک وہ آمنو ایمان لانے والے ہیں بما اس چیز کے ساتھ انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے یریدون وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا یہ کہ وہ فیصلہ لے کر جائیں الی الطاغوت طاغوت کی طرف شیطان کی طرف وقت امیرو حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بھی وہ طاغوت کے ساتھ کفر کریں ویرید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم یہ کہ ان کو گمراہ کر دے ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی یعنی اتنی دور کی گمراہی کہ جہاں سے ہدایت کی طرف پلٹنے کا کوئی راستہ ممکن نہ ہو تو یہاں یہ مراد ہے کہ ایسی گمراہی جس کے بعد ہدایت کی طرف پلٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اس کے حوالے سے پیچھے اس کے شان نزول کے حوالے سے بات ہو چکی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو معاملہ لے کر آئے تھے یہودی اور منافق تو پھر آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو انہوں نے منافق کا سر قلم کر دیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر وہ راضی نہیں تو پھر ان کے بارے میں یہی فیصلہ ہونا چاہیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ان کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا کہ فیصلہ پھر یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر نہیں راضی ہوتا تو اس کے بارے میں پھر یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیجیے وہ اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں جینے کا اسے حق ہو تو بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا کفر کریں پیچھے آپ نے آیات میں پڑھا تھا کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے بجائے کفر کرنے کے انہوں نے کفر کی طرف اپنے فیصلے لے جانے شروع کر دیے تو کفر کی طرف فیصلہ لے کر جانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ایک ہے کہ ایک چیز کا انکار کرنا اور ایک ہے کہ کسی کو اپنے معاملات کے اندر حاکم سمجھ لینا تو یہ شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی اور کے فیصلے کو ترجیح دی جائے یا اسے قبول کیا جائے یا اسے مان لیا جائے تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں وقت امروا ان یکفروا بھی حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کفر کرتے ویرید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم یہ کہ ان کو گمراہ کر دے گمراہ کر دینا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بارے میں پھر منافقین بڑے نالاں تھے بڑے ناراض تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کے معاملات کے لحاظ سے ان کے فیصلوں کے لحاظ سے جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو معاملہ ہوا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر کا معاملہ لے کر گئے تو اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ جو یہ حضرت عمر فاروق ان کے بارے میں فیصلہ لے کر آئے ہیں اور جھگڑا لے کر آئے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیجیے انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو مار دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ ہا قضا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ و قضاء رسولہ کہ میرا فیصلہ پھر ایسے آدمی کے بارے میں یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو کہتے ہیں کہ اس معاملے پر پھر جبریل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فاروق کا لقب دیا اور میں انت الفاروق
اور جبریل امین نے آ کر کہا کہ ان عمر فرق بین الحق والباطل، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دی ہے، تو اسی پر ان کو الفاروق کا لقب دیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند آیا، اور اس منافق کا جو خون تھا وہ شریعت نے رائے گاہ اور بیکار کر دیا۔ اس کا جو خون تھا اس کا خون بہا معاف کر دیا گیا۔ تو اگلی آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اور ان کے اس معاملے کے بارے میں یہودیوں نے پھر نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ لے کر آئے اور اس کے بارے میں فیصلہ کروانے کا کہا۔ تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ الرجوع الی الحق خیر من التمادی فی الباطل، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنا یہ بہتر ہے باطل میں جھگڑا کرنے کی۔ تو باطل میں جھگڑا کرنے کے بجائے حق کو سرخم تسلیم کر لینا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اور بعض امام سدی رحمہ اللہ نے یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں تفسیر میں یہ بیان کیا کہ کچھ یہودی لوگ مسلمان ہو گئے اور بعض منافق تھے، تو قریظہ اور بنو ضیر کے درمیان جاہلیت میں بھی جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی اس آیات کو نازل کرنے جو نزول کا بعض امام سدی نے بیان کیا کہ اس آیت کے نزول کا مقصد جو ہے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا آپس میں جو جھگڑے تھے اس کے حوالے سے جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو اس کی دیت لے لی گئی۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کیا، اور اس کی دیت جب دے دی گئی تو نذیر والے جو اوس کے حلیف تھے اور وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے بنو قریظہ سے، تو ان کا آپس میں جب قتل کا معاملہ ہوا تو اتنے میں رسول وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ ان کے جھگڑے کا جو معاملہ تھا وہ رسول وسلم کے پاس جھگڑا لے کر آئے، تو بنو نذیر کہنے گے کننا وانتم قد اصطلحنا علی ان نقتل منکم ولا تقتلون منا، کہ ہمارا اور تمہاری اس بات پر مصالحت ہوئی تھی کہ کیونکہ بنو نذیر طاقت میں زیادہ تھے، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے بنو قریظہ کمزور لوگوں سے یہ سلو کر رکھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کسی بندے کو قتل کر دے تو بنو نذیر والے اس کی دیت دیں گے، لیکن اس کے برعکس اگر بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ جھگڑا ہوئے، تو اس وقت جب ان کا دوبارہ پھر قتل کا معاملہ ہوا، وہ انہیں آپس میں بعض کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملے کے بارے میں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے ہم وہی جو ابو بردہ کاہن ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کرتا تھا ہم وہی فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آیت قصاص نازل ہوئی اور یہ آیت اللہ نے نازل کی۔ دوبارہ شامل اس کا کوئی بھی ہو، لیکن واقعہ جتنے بھی واقعات ہیں مفسرین کا یہ طریقہ کار ہے، جو واقعات آپس میں ان کی بظاہر تناسب یا مناسبت ملتی جلتی ہو تو وہ ان کو ایک ہی شان نزول کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جو معاملہ لے کر آئے تھے تو اس کے بارے میں پھر حضرت عمر کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہاں اگلی آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ تم اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کے پاس آؤ جو تمہارا معاملہ ہے، تو اس میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ۔ وَمَا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں منافقین کو، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ سے منہ پھیرتے ہیں اور آپ سے دور بھاگتے ہیں، وہ آپ کے پاس فیصلہ نہیں لے کر آتے۔ تو یہ اشارہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس آدمی کو قتل کیا تھا، منافق یہی کہتا تھا کہ ہم فیصلہ کسی فلاں کاہن سے
یا ابو بردا کاہن سے کرواتے ہیں یا کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس منافق کو قتل کر دیا اور اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا۔ تو اس وقت پھر اگلی آیات کا جو سیاق ہے وہ اسی بات پر اشارہ کرا کہ یہاں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ هُمْ تَعَالُوا، جب ان سے کہا تھا کہ آؤ تم اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول اللہ کی طرف آؤ اپنے جھگڑے میں، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ منافقین فیصلہ جاتے وقت آپ کے سے اعراض کرتے ہیں اور یہودیوں سے کاہنوں سے فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے اشارہ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم، بس کیسے ہے، فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ یعنی یہ کام یہ کیسی حرکت کرتے ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما ان بری اعمال کی وجہ سے، ان وجہ سے قدمت ایدیم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی جب کوئی مصیبت آتی ہے، ثم جاؤک پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ آپ کے پاس، جب پھنس جاتے ہیں کسی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کے پاس آ کر پھر آپ سے معاملات پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو جھگڑا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فکیفا یعنی اصل میں تھا فکیفا یصنعون، یہ کیسے حرکت کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو اس وقت یہ آپس میں مصیبت میں آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم سچی ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہم کچھ اور چاہتے تھے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا فکیفا فکیفا یصنعون، یہ کیسے ایسی حرکت کرتے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، اور یہاں مصیبت سے مراد جو اللہ نے وعید ان کے بارے میں نازل کی ہے یہ معنی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کی ہیں، تو ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے بارے میں، جب وہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے کر گئے، طاغوت کے پاس اپنا معاملے لے کر گئے، تو اللہ نے ان کے بارے میں وعید نازل فرمائی، تو اس وقت پھر یہ آپ کی طرف بھاگنے لگے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہاں یہ ہے کہ یہاں وعید مراد نہیں وہاں، بلکہ یہاں مصیبت سے مراد جو حضرت عمر نے ان کا ایک آدمی قتل کیا تھا، تو وہ مصیبت تھی، ان کے ایک فرد کا قتل ہو جانا یہ ان کے لیے مصیبت تھی۔ جب مصیبت ہوئی پڑی ان پر، بندہ ان کا مارا گیا، تو پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے انصاف کروانے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے، حضرت عمر کا معاملہ آپ کی طرف اٹھانے کے لیے یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو ثم جاؤ کا پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون اور پھر قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون پھر یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ قسمیں کیا کھاتے ہیں، ان اردنا نہیں تھا ہم نے ارادہ کیا، الا مگر احسانا نیکی کا، و توفیقہ اور جمع کرنے کا۔ ان اردنا نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا مگر احسانا نیکی کا، اور دوسرا و توفیقہ اور آپس میں جمع کرنے کا۔ تو اس کے بھی مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں الا احسان و توفیقہ کے حوالے سے، کہ احسان کا معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور توفیقہ سے کیا مراد ہے۔ تو احسان کا معنی کیا ہے اور توفیقہ کا معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک قول تو یہ ہے کہ جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا، امام کے احسان کہتے ہیں کہ جو احسان کا مطلب ہے کہ احسان فی القول، گفتگو کے اندر اچھی بات، احسان کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اچھی بات کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کریں، اور دوسرا توفیقہ سے مراد یعنی حق بات کریں اور انصاف کی بات کریں، یہ معنی بعض نے بیان کیا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ احسان سے مراد یہ کہ ہمارا ارادہ یہ تھا، ہم جو یہودیوں کے پاس یا کسی اور کے پاس جو فیصلہ لے کر گئے تھے، ہمارا تھا کہ جو ہم ان کو عزت دیں گے، ان پر احسان کریں گے، تو شاید وہ ہمارے دین کی طرف آ جائیں۔ تو یہ منافقین نے اپنی طرف سے ایک بات بنا کر پیش کی کہ ہمارا ارادہ تو صرف کیا تھا کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہم سے مانوس ہوں گے تو ہماری بات کو مانیں گے، اور اس میں کیا ہوگا کہ وہ دین کے قریب ہو جائیں گے۔
تو دین کے قریب ہونا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان کو اپنے دین کے قریب کر لیں۔ تو بہرحال یہ معنی جو ہے یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے غلط بیانی کرتے ہوئے بیان کیا تھا۔ تو یہاں یہ معنی بیان کیا ہے، تو یہاں فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، کیسے وہ یہ حرکت کرتے ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے۔ مصیبت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مصیبت میں ایک معنی تو وعید کا ہے کہ جب ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، ان کے خلاف آیات نازل ہوئی، تو یہ مراد ہے۔ دوسرا مصیبت سے مراد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس منافق کو قتل کر دینا، یہ آفت اور مصیبت ان پر آن پہنچی، تو یہ مراد ہے۔ اور تیسرا بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس سے مراد جو ہے یہ آیت جو ہے اصل میں جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی، منافقین نے مل کر مدینے کے اندر ایک مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھ دیں تاکہ ہم اس کو مصلی بنا لیں اور وہاں ہی اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے، آپ نے فرمایا کہ واپسی پر میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ واپسی سے پہلے ہی منافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر ہی اور سفر میں ہی بہت سی نازیبہ حرکتیں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے منافقین کا پول کھول دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر فرمایا کہ والذین بنوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، تو وہ لوگ جنہوں نے مسجد نقصان بچانے کے لیے اور مسلمانوں میں جو ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے اور جو ہے فساد برپا کرنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی وہاں نماز تو دور کی بات آپ نے وہاں کھڑا بھی نہیں ہونا۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو بعض مفسرین نے یہ تیسرا قول بھی بیان کیا کہ اس سے مراد مصیبت سے مسجد زرار ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے، پھر وہ آپ سے آتے ہیں اور یحلفون قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، اللہ کی قسم نہیں تھا ہمارا ارادہ، جب ان یا حرف استفہام سے پہلے کے بعد اللہ آ جائے، جب ان حروف شرطیہ یا حرف استفہام کے بعد اللہ آ جائے تو معنی نفی کا ہوتا ہے۔ یہاں ان کا معنی ان اردنا نہیں تھا ہمارا ارادہ، یا ان نافیہ کا ترجمہ کیا جائے تو نہیں تھا ہمارا ارادہ اللہ مگر احسان، نیکی کرنے کے، احسان کرنے کا، یعنی اپنی بات میں کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ دوسرا تھا یہ احسان کا منع کہ ہمارا ارادہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے، ان سے فیصلہ کرائیں گے، ان کو تھوڑی سی اہمیت ملے گی تو وہ خوش ہوں گے، اور وہ خوش ہونے پر کیا کریں گے، ہماری بات کو، ہماری دعوت کو قبول کریں گے۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنی طرف سے ایک ایسی بات تھی جس پر انہوں نے اپنی طرف سے ہی ایک بات کہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو غلط بیانی کی تھی، اس کا بھی پول اللہ نے ان کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور جو یہ آپ کی طرف وعدے کر رہے ہیں یہ سب ان کی غلط بیانیاں ہیں، ناجائز باتیں ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے واضح فرما دیا۔ تو یہاں ان کا مرادہ تھا کہ احسان کا ہمارا ارادہ صرف ان کے ساتھ ایک بھلائی کرنا تھا، وہ توفیقاً، اور ان کو آپس میں جمع کرنا تھا، موافقت کرنا تھا کہ ذہنی ہم آہنگی ہو جائے اور وہ ہمارے قریب ہونے، ہمارا تو یہ ارادہ تھا، اس لیے ہم ان کے پاس فیصلہ لے کر گئے تھے۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں ان کی وضاحت فرما دی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں کفر، نفاق اور جھوٹ جو چھپائے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جو دلوں کے اندر جھوٹ چھپائے بیٹھے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں۔ تو اس عارض کا معنی یہاں تو یہ ہے کہ ان کو سزا دینے سے اعراض کریں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، یا پھر اس کا معنی یہ کہ فاعرض عن قبول عذرہم، ان کا عذر قبول کرنے سے آپ اعراض کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ وعظہم، اور ان کو سمجھائیے، ان کو نصیحت کیجیے، وعظ یعظ، ان کا معنی ہوتا ہے کسی کو نصیحت کرنا، وعظہم، اور آپ ان کو نصیحت کر دیں، بس نصیحت کریں۔ وقل لہم فی انفسہم، اور آپ کہیں ان کے لیے ان کی جانوں کے بارے میں قولا بلیغا،
ایسی بات جو کہ پہنچا دینے والی کو، ایسی بات ہو جو بڑی بلیغ ہو. بلیغ سے مراد یعنی بلیغن فی انفسہم، ایسی بات کہیں آپ ان کے بارے میں، ان کو ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا نفاق اللہ اور اس کے رسول کے ہاں واضح ہے. تو بلیغ کا معنی یہ ہے کہ وہ بات، بلیغ کا معنی پہنچنے والی، بالغ سے تبلیغ اس سے معنی لوگوں کو دعوت پہنچانا. تو بلیغہ کا معنی یہ کہ ایسی بات جو زبان سے نکلے، کان سنے، اور صرف کان ہی نہیں بلکہ دل تک جا پہنچے اور دل پر جا کے اثر انداز ہو اور انسان سے یقین کر لے. یعنی وہ بات جو زبان سے نکل کر بلیغہ یعنی بلیغ بات. تو یہ ہے کولم بلیغہ کا معنی. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرما دی ہے کہ کولم بلیغہ سے مراد یعنی آپ ان سے اعراض کریں اور ان کو نصیحت کریں اور کہہ دیں آپ ان کے بارے میں فی انفس، ان کی جانوں کے بارے میں کولم بلیغہ یعنی ایسی بات جو کہ ان کے دلوں تک پہنچنے والی ہو. تو بڑی واضح بات آپ ان کو کہہ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پر فرما دیا، اور ان کا جو کفر تھا وہ یہی تھا کہ تم جو کچھ مرضی اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نفاق ظاہر کر دی ہے، اور جو ہے تمہارے بارے میں اللہ جو تمہارا دل میں خوب سے باطن تھا اس کو نمایاں کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت قتال کی آیت، جہاد کی آیت کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے. پہلے آپ کو یہی حکم تھا کہ آپ ان سے منافقین سے اعراض کریں اور آپ ان کو بس سمجھائیں، ان کا جو ہے ان کو تلوار سے جواب نہ دیں اور واضح نصیحت صرف کریں. اور پھر جب جہاد کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کرنے کا، ان سے لڑائی کرنے کی اجازت دے دی. تو یہ ہے کہ قل ہم فی انفسہم، اور کہہ دیجئے ان کی جانوں کے بارے میں قولاً بلیغا، یعنی ایسی بات جو پہنچنے والی ہو اور وہ انتہائی کے ہے ان کے پر اثر انداز ہونے والی ہو. تو یہ تھے کچھ احکامات جو ہم نے یاد پڑھی. دوبارہ ایک متفر ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ تم، الی ما، اس اللہ کی کتاب کی طرف، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، یسدون، وہ اعراض کرتے ہیں، ان کا آپ سے صدورا، اعراض کرنا، وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں. اولئک الذین فکیف اذا اصابتهم، آگے فرمایا کہ فکیف یصنعون، یہ کیسی یہ حرکت کرتے ہیں، اذا اصابتهم، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے اعمال ان نے آگے بھیجے، ثم جاؤ کا، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ صرف اللہ احسان، نیکی کا تھا، توفیق اور باہمی جوڑنے کا تھا. یہی وہ لوگ ہیں، یا علم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. آپ ان سے اعراض کیجیے، وعظہم، ان کو نصیحت کیجیے، وقل لہم، اور آپ کہیے ان کو، فی انفسہم قولا بلیغا، ان کی دلوں تک پہنچنے والی بات. تو کچھ سوال ہوں تو پوچھ سکتے ہیں.